السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ چیپٹر جو عبادات کا چل رہا ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کتنی مال ہونا چاہیے اس پر فرض ہے۔ 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی جس کے پاس یہ نصاب موجود ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 2.5% اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح جس کے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جس کے پاس 30 گائے ہوں اور 30 بھینسیں ہوں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طرح جس کے پاس 40 بکریاں ہوں اور 5 اونٹ ہوں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو پیداوار ہوتی ہے زمین کی جسے عشر کہتے ہیں، یہ بھی کہ زکوٰۃ کی طرح ہی ہوتا ہے اور یہ بھی فرض ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عشر اور زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جس کے پاس گائے اور بھینسیں ہوں اور وہ باہر چرتی ہوں، یعنی وہ اس کو گھر میں چارہ نہ ڈالا جاتا ہو بلکہ باہر چلتی ہوں، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 سال کا بچہ وہ زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ اسی طرح کسی کے پاس بکریاں ہوں، اور چونکہ بکریاں اکثر بھیڑ بکریاں باہر ہی چلتی ہیں اور کوئی باہر چلاتا ہے تو اس پر بھی 1 سال کا بچہ فرض ہوگا۔ تو اسی طریقے سے عشر ہے، یعنی زمین کی پیداوار ہے، تو زمین کی پیداوار میں جو ہے اگر کوئی آدمی جس کے اوپر بارش یا چشموں کا پانی لگاتا ہو اس زمین کو، تو وہاں پر 10واں حصہ ہے زکوٰۃ کا آئے گا، یعنی عشر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جو آدمی اپنے خود ٹیوب ویل سے پانی لگاتا ہے، اپنے خرچے سے پانی لگاتا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہوگا۔ اب عشر اور زکوٰۃ میں فرق تھوڑا سمجھ لیجئے۔ عشر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ عشر زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ ہی ہوگی۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے اس پر سال کے گزرنے کے بعد 1 دفعہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن عشر کے اندر جتنی دفعہ بھی اس زمین کی پیداوار لے گا، حاصل کرے گا، ہر مرتبہ اس کو عشر ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ فرق ہے زکوٰۃ اور عشر کے اندر۔ اب آگے سمجھیے آپ، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا، کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا، اس پر بہت بڑی سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ ارشاد موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کی ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے۔ اگر یہ جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بارش دے ہی نہ ان کو۔ اس لیے بہت سخت بات ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ناراضگی اظہار کی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک شخص جس کا نام سالبہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارا مال عطا کرے، میں اس میں سے زکوٰۃ ادا کیا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ یہ دعا نہ کروائیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں، میرے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ حضور نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا پہاڑی علاقہ تھا، اس میں بہت زیادہ مال تھا، اس کو خود بھی علم نہیں تھا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے لوگوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بہا وتزکیہم بہا، تطہرھم وتزکیہم بہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اس کے اندر کہ ان کو آپ پاک کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے، ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا جو زکوٰۃ کے لیے جاتے تھے، تو یہ لوگ سالبہ کے پاس زکوٰۃ کے لیے گئے، اس نے انکار کر دیا، یعنی ایک انکار کی قسم تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جائیں، میں حضور کے پاس خود لے کے آؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے یہ فرمایا لوگوں سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے زکوٰۃ کا انکار اور زکوٰۃ کا نہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ آئے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میں تم سے جنگ کروں گا کہ زکوٰۃ نہ دینا اللہ اس کے رسول سے جنگ کی ہی مترادف ہے۔ اس لیے آپ نے جنگ کا اعلان کیا ان کے خلاف جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے تھے۔ اس لیے دوستو پیارے بچوں، یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، جیسے روزہ نماز فرض ہے، اس سے زکوٰۃ بھی ادا کرنا فرض ہے۔ میں نے بتا دیا صاحب نصاب وہ لوگ ہیں جن کے پاس 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ہو، یا اس جیسا کوئی وہ کاروبار کرتے ہوں اور اس کے مطابق ان کے پاس پیسے موجود ہوں، ان پر سال گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب سمجھیے زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب صاحب نصاب کو زکوٰۃ میں مخصوص شرح کے ساتھ زکوٰۃ مصارف کو ادا کیا جاتا ہے۔ دوبارہ سمجھیے، زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں مخصوص شرح کے ساتھ زکوٰۃ مصارف کو ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، مختصر سوالات سمجھیے آگے۔ زکوٰۃ و عشر کی فرضیت کی حکمت بیان کریں۔ جواب، زکوٰۃ و عشر کی فرضیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم
صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ترجمہ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ دیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں۔ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اور آگے دیکھیے سوال نمبر 2، یہ سوال نمبر 1 تھا، اب سوال نمبر 2 دیکھیے، زکوٰۃ عشر میں فرق لکھے۔ جواب، عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا۔ آگے نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو 2 مرتبہ ہی عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ سرکاری ٹیکس جو ہے ادا کرنا عشر نہیں ہوتا۔ اب یہ بات سمجھ لیں آپ کہ سرکاری ٹیکس جو ہوتا ہے یہ عشر میں نہیں آتا، عشر جو ہے ہر پیداوار کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن سرکاری ٹیکس اس میں شامل نہیں ہے۔ آگے سوال نمبر 3 سمجھیے، اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے زکوٰۃ و عشر کی اہمیت واضح کریں۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ و عشر کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاح معاشرہ تشکیل پاتا ہے، یعنی کامیابی حاصل ہوتی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے روزگار نکلتا ہے، روزگار جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملتا ہے۔ دوسرے جواب کا انتخاب کریں۔ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے عشر، پہلے پہ ٹک لگا دیں۔ اسی طرح چلے جائیں، زکوٰۃ کا نظام قائم ہونے سے خاتمہ ہوتا ہے گداگر کا۔ نمبر 3، دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ جو ہے معروضی کو بھی سمجھیں اور یہ مختصر سوال کو بھی سمجھیں اور کتاب میں دیکھ کر اس کو اچھی طریقے سے